السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزیز و دوستو، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ آئیے اس بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کی جو تاریخ ہے اور یہ مہینہ بلا شبہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے ہیں وہ جگہ بھی تمام جگہوں سے افضل ہے۔ جس وقت تشریف لائے ہیں وہ وقت تمام اوقات سے افضل ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت افضل ہے، آپ کا لایا ہوا دین افضل ہے، آپ کا لایا ہوا نظام افضل ہے، آپ کی ہر چیز افضل ہے۔ آپ کی ذات افضل ہے، آپ کا خاندان افضل ہے، حسب و نسب افضل ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام سے کہا پوری دنیا میں گھومو، پوری دنیا میں سیر کیا، عرب میں عجب میں اللہ نے عربوں کو منتخب کیا، پھر عربوں میں اللہ نے نظر دوڑایا، پھر اس میں بنو ہاشم قریش کو منتخب کیا، پھر اس کے بعد قریش میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں ہر اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے عادات کے اعتبار سے، اپنے ذات و صفات کے اعتبار سے سب سے افضل ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بشارت کلیم وجود میں آئی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دعائے ابراہیم رنگ لائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا صدقہ ہوں، نتیجہ ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور جتنے انبیاء آئے اللہ نے انتخاب کیا، خود سے آئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل آزمائشوں کے بعد اور مسلسل امتحانات کے بعد جب کامیابی حاصل کی، انعام اللہ سے مانگا، وہ انعام مانگا جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی نادر ہیرا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ اس میں ایک رسول عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یوں ہی نہیں دیا، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ امتحان لیتے رہے، امتحان لینے والے نے امتحان لینے کی انتہا کر دی، تو امتحان دینے والے نے بھی امتحان دینے کی انتہا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے چاہا آزمایا، جو چاہا اللہ نے وہ کیا۔ اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو جا کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو، رکھ دیا۔ جو کچھ کہا باپ کے مقابلے میں ڈٹ جا، ڈٹ گئے۔ پھر نمرود نے کہا کہ آگ میں ڈالنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، ہر امتحان دیتے رہے، ہر امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو ہمارے ہاں بھی دستور ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے انعام مانگتا ہے، شاگرد استاد سے انعام مانگتا ہے، چھوٹا بڑے سے انعام مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل امتحانات دیے، اس کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ پہلے آپ نے جو کہا میں نے کیا، آپ نے جو کہا میں نے کیا، اب میری باری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور وہ کون سا مانگا؟ کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی نادر ہیرا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ کیسا رسول اتار۔ اللہ نے کہا تمہاری دعا منظور ہے، لیکن پہلے بیت اللہ کو تعمیر کرو، تاکہ معلوم ہو کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم اور بیت اللہ کو بسانے والے، آباد کرنے والے محمد۔ کہتے ہیں اس دعا کے تقریباً 2500 سال کے بعد اللہ نے وہ دعا قبول فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ویسے تو جہاں تک بات ہے نبی بنائے جانے کی، سب سے اخیر میں آپ جسمانی طور پر آئے ہیں، تمام انبیاء کے بعد آپ آئے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ آپ کا نبی بنایا جانا اللہ کے علم میں پہلے تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی بنایا جا چکا تھا، یعنی میرے نبی بنائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ وآدم بین الماء والطین، اور آدم ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی ان کی مٹی تیار ہو رہی تھی، ابھی ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا لولاک لما خلقت شیئا، اے محبوب ہم نے آپ کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنات، یہ انسان، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، بحر و بر، دنیا میں جتنی چیزوں کا وجود ہے وہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا جاننا ضروری ہے نا، ہمارے لیے ہمارے خاندان کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہمارا خاندان کون تھا، کیا تھا، جانو اچھی بات ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جانیں،
کہ آپ کا نام گرامی، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا کون، آپ کے پردادا کون، آپ کے بارے میں جاننا، آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں جاننا، آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا، آپ کے عادات کے بارے میں جاننا، ہر چیز موجود ہے۔ یہی کمال ہے ہمارے نبی کی سیرت کا، کمال یہ ہے کہ ہر چیز سیرت میں موجود ہے۔ کوئی ایک لفظ نہیں دکھا سکتا ہے کہ آقا نے اس معاملے میں کچھ نہیں فرمایا، ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ نبی کی زندگی سے ہر گوشے سے روشنی پڑ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، سیرت اپنے بچوں کو سناتے نہیں ہیں، نبی کی سیرت کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک جلسہ کر لیا، ہم نے ایک جشن کر لیا، نبی کا حق ہم نے ادا کر لیا، نبی کی محبت ثابت ہو گئی۔ یعنی معاف کرنا، جلسہ کر لینے سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہو جاتی ہے۔ جلسہ کر لینے سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہو جاتی ہے۔ نبی کی ثبوت کے لیے اور واقعی سچی محبت ہے، عمل بنیاد ہے اصل میں، اور صحابہ نے یہی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر لمحہ، صحابہ کرام کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا تھا کہ صاف صاف واقعی یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی پر جان دینے والا ہے اور نبی کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں محبت کی دلیل ہے۔ ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن نہ ہمارے جسم پر اس کا اثر نظر آئے، نہ ہمارے اعمال پر نظر آئے، نہ ہمارے معاملات پر نظر آئے، نہ ہمارے تجارت میں نظر آئے، نہ ہمارے کام میں نظر آئے، ظاہر سی بات ہے یہ محبت جھوٹی ہے، کھوکھلی ہے، بکواس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے تو یہ چاہیے کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں، اس سیرت کو ہم اپنائیں۔ یہی سچی محبت ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے کہ اگر واقعی اللہ سے تم کو محبت ہے تو بنیاد نبی سے محبت، نبی سے محبت بنیاد ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھی شیخ تھے، بڑے عالم، بڑے شیخ الحدیث۔ تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے عالم آئے، وہ بھی کسی مدرسے کے شیخ الحدیث بڑے عالم تھے، لیکن حضرت مولانا یونس صاحب بہرحال امیر المومنین فی الحدیث بڑے عالم تھے، حدیث پر بڑی گہری نظر تھی۔ بڑے عالم آئے اور آ کر حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ حضرت رونے لگے، حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک بڑے عالم نے آ کے حضرت سے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ سے ہمارا جو تعلق تھا ٹوٹ گیا ہے، اللہ سے جو ربط تھا ختم ہو گیا ہے۔ آپ تو حدیث پر نظر رکھتے ہیں، آپ ذرا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ ربط پھر اللہ سے قائم ہو جائے اور پھر وہ اللہ جو ناراض ہے ناراضگی دور ہو جائے۔ تو حضرت نے پوچھا آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ اللہ ناراض ہے اور اللہ سے جو ربط تھا، جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، بتائیں آپ۔ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا بات دراصل یہ ہے، پہلے جب میں قرآن پڑھتا تھا تو مزہ آتا تھا، نماز پڑھتا تھا لطف آتا تھا، عبادتوں میں مزہ آتا تھا۔ اب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن میں دل نہیں لگتا ہے، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا ہے۔ تو گویا انہوں نے بتا دیا کسی آدمی کا دل اگر اجاٹ ہو جائے نماز سے سمجھو اللہ ناراض ہے، اگر کسی کا دل اچاٹ ہو جائے، تلاوت میں جی نہ لگے، عبادتوں میں جی نہ لگے، سمجھو اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑے عالم ہیں وہ بھی کہ میں نے اس طرح سمجھا کہ اللہ سے جو رابطہ اور تعلق تھا اور عبادتوں کا جی چاہتا تھا اب جی نہیں چاہتا ہے، وہ مزہ نہیں آتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ ناراض ہے کسی وجہ سے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے، پھر فرمایا بھائی میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ سے تعلق جوڑ دوں، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ خود بھی حدیث کو جاننے والے ہیں،
انہوں نے کہا حضرت مجھ سے زیادہ حدیث پر آپ کی نظر ہے، آپ کچھ بتلائیے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 2 کام آپ کیجئے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ 2 کام آپ کریں تو ہم سب کو کرنا پڑے گا، تبھی اللہ راضی ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دل اچاٹ ہو گیا ہے، عبادت نہیں، جی نہیں لگ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا 2 کام کرو۔ پہلا کام تو یہ کرو آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنت ہے ہر سنت پر عمل کرو آپ۔ ظاہر محبت ہے تو علامت یہی ہے نا کہ محبوب اپنے جس سے محبت کر رہا ہے اس کے ہر ادا۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں رسول اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن ان کی شکل دیکھو تو تصدیق نہیں ہوتی ہے، ان کا لباس دیکھو تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح ان کی شکل و صورت ہے، یہود و نصارہ کی طرح ان کا لباس ہے، یہود و نصارہ کی طرح ان کے شادی بیاہ ہیں، ان کے گھر کے معاملات، ان کے کام کاج غیروں کے طریقے پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی سے اگر محبت ہوتی تو نبی کے اسوہ کے مطابق عمل ہوتا ہے نا بھائی۔ تو یہ عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ نبی سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، نام لے لیتے ہیں، بات ختم ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کا اسوہ جانو، سنت جانو، ہے کیا سنت۔ سنت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں کتب خانوں میں، آپ ان سے لے کر کے جانیے نبی کی سنت کیا ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ پہلا کام تو آپ یہ کریں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے خلوت کا، اپنے جلوت کا، اپنے تعلیم کا، اپنے سفر کا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کا، ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے۔ تو آپ پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کی سنت کے خلاف آپ کی زندگی کا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کام کریں ایک۔ اور دوسرا کام یہ کریں آپ کہ کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ یہ درود شریف ابھی میں نے پڑھوایا نا، یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ بھی نبی سے محبت کی علامت ہے۔ درود شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ہے، بہترین درود ہے یہ۔ اور درود کے بارے میں نے بتایا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اتنی بہترین چیز ہے، کبھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تم درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اور درود شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ باضابطہ اللہ نے اس کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتے لے جا کے روضہ اطہر پہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ پیش کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول رہا ہے، کوئی اگر ہدیہ دیتا زندگی میں بھی تو آپ بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔ آپ دنیا میں نہیں ہیں، کسی نے درود شریف ہدیے میں بھیجا تو بدلے میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ جس میرے امتی نے یہ میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما دے۔ نبی کی دعا سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کسی مصیبت میں گھر جاؤ درود شریف پڑھنا شروع کرو، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھو۔ تو درود شریف بہترین چیز ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 کام کیجیے، آپ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ کی شکل و صورت عالمانہ ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہر بات سنت کے مطابق ہونی چاہیے، خلوت میں، جلوت میں، شاگردوں میں، باہر سفر میں، حضر میں، غور کیجئے اور سنت کے مطابق کام ہو۔ اور دوسری بات کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ وہ شیخ الحدیث صاحب چلے گئے اور تقریباً 1 مہینے کے بعد لوٹ کے آئے تو بڑے خوش تھے، اور حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ سے جو ربط اور تعلق ٹوٹ گیا تھا پھر ہمارا تعلق جڑ گیا ہے، اور اللہ سے ہمارا رابطہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے پھر پوچھا، پہلے پوچھا تھا کیوں نہیں، کیسے سمجھا اللہ ناراض ہے، اب جب کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو گیا رابطہ ہے، تو حضرت نے پوچھا کیسے آپ نے سمجھا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ فرمایا کہ حضرت تو پہلی والی کیفیت کہ اب زیادہ سے زیادہ عبادت کو جی چاہتا ہے، جی لگتا ہے عبادتوں میں، اور جی لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں، جی لگتا ہے درود شریف پڑھنے میں، استغفار میں، دینی کاموں میں جی لگتا ہے۔ یہ جی لگنا علامت ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں کیا بتایا حضرت نے کہ ایک تو نبی کی سنت کو اپناؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اگر رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے واقعی محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ سے محبت کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، آپ کے طریقے کو ہم اپنائیں، اور آپ کا طریقہ ہر جگہ ہر قدم ہمارے لیے موجود ہے۔ لیکن آدمی نہ کرنا چاہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے، اور آپ کا آنا کیا تھا؟ ظلمت کا دنیا سے جانا تھا، جہالت کا، تاریکی کا جانا تھا، اور ہمارے لیے نور ایمان لے کر آئے۔ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وحی آئی، قرآن آیا، اور ساری چیزیں آئیں۔ ہمارے لیے خوشی و مسرت کا موقع ہے بلا شبہ، اور عہد کرنے کا موقع بھی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو عہد کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کو نبی کی سنت پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ آدمی اصل میں غلط رخ پہ چلتا ہے، اس لیے اس کو نہیں سنت پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک بار سنت پر عمل کرنے لگ جاؤ نا، اچھا لگے گا۔ ظاہر نبی کا طریقہ ہے نا بھائی، نبی کے طریقے میں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ شریعت کے ہر عمل میں سکون اور اطمینان ہے، کیونکہ ہمارا مزاج غلط ہو گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، اس لیے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہم نے داڑھی رکھ لیا تو دنیا کیا کہے گی، ہم نے اس طرح سنت پر عمل کر لیا، دنیا کیا کہے گی۔ ارے دنیا تو پاگل ہے، دنیا تو ہر حال میں کہے گی، ہر ایک کو کہے گی، آپ جیسے رہو، جس حال میں رہو، دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن نبی کا طریقہ ہم اپنائیں گے۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان کی بات تو ہے نا کہ حضرت تشریف لے گئے تھے بادشاہ وقت، اس زمانے کا رومن امپائر، بہت بڑا بادشاہ، اس کے دربار میں سن 6 ہجری میں یہ ہوا۔ سن 6 ہجری کی تاریخ یاد ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے معاہدہ کر لیا تھا، اور آپ نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو موقع ملا، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے ہیں، دعوت نامے بھیجے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے روسا کو بھیجا ہے۔ لہذا اس زمانے کا جو سب سے بڑا طاقتور رومن امپائر ہرقل، اس زمانے کا بڑا طاقتور تھا، وہ پوری دنیا مانتی تھی، اس سے ڈرتی تھی۔ تو رومن امپائر، یہ ہرقل جو تھا، اس زمانے میں 2 طاقت تھی، ایک رومن امپائر جو ہرقل کا تھا، روم کا علاقہ، ایک فارس۔ یہ فارس ایران جو ہے، یہ آج جو ایران چھوٹا سا ہے وہ ایران نہیں تھا۔ اس ایران میں جس وقت بات ہو رہی ہے رومن امپائر کی بات، اس کے اندر افغانستان بھی شامل تھا، تاجکستان بھی تھا، ازبکستان بھی تھا، اور علاقے میں شامل ہو کر کے یہ بڑی طاقتور۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے معاہدے کے بعد آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، روسا کو اسلام کی دعوت پیش کی، دعوت نامے بھیجے۔ تو آپ نے ایک دعوت نامہ سب سے پہلے اس زمانے کا جو رومن امپائر ہرقل تھا اس کے پاس بھیجا۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو خط دیا کہ آپ لے کے جاؤ، لیکن ظاہر ہے ہرقل کے پاس ہر آدمی تو نہیں جا سکتا ہے، رومن امپائر کا دنیا کا بڑا طاقتور آدمی ہے، ہر آدمی کو تو وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے رسول نے دحیہ کلبی سے کہا ایک کام کرو، آپ میرا یہ خط لے جاؤ اور سب سے پہلے غسان کے گورنر کے پاس جاؤ۔ غسان کا گورنر اللہ کے رسول سے رابطہ تھا، آپ جا کے اس غسان کے گورنر کو میرا خط دو، اور غسان کا گورنر ہرقل تک وہ خط پہنچائے۔ ایسے ہی کیا۔ بہرحال حضرت دحیہ کلبی لے کے گئے، اللہ کے رسول نے دعوت نامہ لکھا۔ دعوت نامہ آج بھی موجود ہے، بہترین فصاحت اور بلاغت کے ساتھ لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم۔ آگے اور بھی ہے، لیکن یہ بڑا جامع لفظ ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے، کس کے نام؟ ہرقل کے نام، عظیم الروم، جو روم کا سب سے بڑا عظیم فرما روا ہے۔ علماء نے لکھا اگر کسی کو خط لکھو یا کسی سے بات کرنے کا موقع ملے، اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کے احترام کا اور اس کی جو عظمت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگرچہ ہرقل کافر ہے، ابھی اسلام کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول خط لکھ رہے ہیں، لیکن کیا کہا؟ عظیم الروم، روم کا بڑا تھا نا وہ، پاور فل آدمی۔ تو اللہ کے رسول نے خط میں کہا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل کے نام، جو عظیم الروم، روم کا بڑا ہے،
اور آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں کہا۔ غیر مسلموں کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا ہے، مسئلہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے، لہذا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی بات مان لے۔ میں جو پیغام دے رہا ہوں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، جو اس ہدایت کو مان لے اس پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد کا اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ سلامتی ہو جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم نے اسلام نہیں قبول کیا تو پھر تمہارا اپنا گناہ، تمہارے کفر کا گناہ، اور تمہاری وجہ سے تمہارے جو ماتحت سلطنت کے لوگ ہیں ان کے کفر کا گناہ بھی تمہارے اوپر رہے گا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ اللہ کے رسول کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، دعوت نامے آپ نے بھیجے۔ مبشر اور نذیر یعنی ڈرانے والا اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بشارت دی کہ بھئی اس طرح سے کوئی آدمی اگر جو ہے اسلام قبول کرتا ہے، ہدایت کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک ہی سواری پہ تھا، ایک ہی اونٹ پہ تھا۔ اب ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہو، سامنے ایک آدمی، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ، پیچھے ہیں؟ تو حضرت معاذ نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، سرکار ہم حاضر ہیں فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا یا معاذ، حضرت معاذ نے پھر کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، جی حضور فرمائیے میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا یا معاذ لبیک و صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمائیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ جب پیٹھ سے لگے ہوئے بیٹھے ہیں تو یہ بار بار آواز دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک اہم بات کہنی تھی، بار بار پہلے ذہن متوجہ ہو جائے، جس کا ذہن متوجہ ہوگا وہ قبول کرے گا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کا ذہن متوجہ ہوگا وہ سنیں گے اس بات کو، جن کا ذہن متوجہ نہیں ہے، کہیں دکانوں میں، کہیں کاموں میں، یا کسی اور چیز میں، غنودگی میں، ظاہر ان کے پلے کیا بات پڑنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے توجہ دلانے کے لیے پہلے 3 بار کہا یا معاذ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، توجہ دلانے کا طریقہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حق اللہ علی العبد، معاذ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العبد، اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، سرکار آپ ہی بتلائیے۔ طریقہ سکھایا صحابہ نے، کیا طریقہ سکھایا؟ آج ہمارے یہاں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 1-2 مسئلے معلوم ہو گئے، علماء کے مجمع میں بیٹھے رہو پھر بھی پھٹ پھٹ بولتے رہتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ سیدھے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی اصلاح کرنے لگے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، فتویٰ دینے میں آگے رہتے ہیں۔ وہ صحابی نے طریقہ بتایا، معاذ بن جبل نے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں ما حق اللہ علی العبد، اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ حضرت معاذ نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ بھئی آپ نبی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ یہ کئی طریقہ بتلایا کہ عالم کے سامنے بلا وجہ زبانیں مت کھولو، کچھ وہاں کا کچھ وہاں کا، میں ایسا سنیا تھا، میں ویسا سنیا تھا، کہاں کی یہ حدیث سنیا تھا، ارے کیا سنیا تھا کہ عالم کے سامنے تم بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کے ہاں جا کے منہ نہیں کھولنے ہوتا ہے، ڈاکٹر جو بولتا ہے سنتے ہو خاموشی کے ساتھ، اور عالم کے سامنے بکواس کرتے ہو کہ ہم نے وہاں یہ سن لیا تھا، یہاں وہ سن لیا تھا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا معاذ بن جبل نے؟ اللہ و رسول عالم، آپ فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہی سر جھکائے، اللہ کو ہی مانے، اللہ سے ہی مانگے، اللہ کو ہی سب کچھ سمجھے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ ہر اعتبار سے اللہ کو ہی
خالق ہے، مالک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی تکلیف دینے والا ہے۔ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ ارے اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا بہرحال نظام ہے اپنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا معاذ، بھائی سادہ ہی کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پوچھا ما حق العبد علی اللہ۔ پہلے کیا پوچھا تھا؟ پہلے کیا پوچھا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ آدمی غیر اللہ کے سامنے پیشانی نہ جھکائے، انسان غیروں کے ساتھ اللہ کو شریک نہ قرار دے۔ اب پوچھ رہے ما حق العبد علی اللہ، اچھا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بھئی بندوں کا بھی تو کچھ حق ہوگا نا۔ اگر باپ کا حق بیٹے پر ہے تو بیٹے کا بھی حق تو باپ پر ہے نا، شوہر کا حق بیوی پر ہے تو بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہیں، بندے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت معاذ نے وہی کہ اللہ و رسول عالم، آپ فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو ہی اللہ مانتا ہے، اسی کو خالق، اسی کو مالک، اسی کو حاجت روا، اسی کو نفع و نقصان دینے والا، ہر اعتبار سے اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا، اللہ ایسے بندے کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جنت میں داخل۔ تو یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی کی سیرت ہے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ کا حق ہے کہ ہم کس طرح اللہ کو مانیں، نبی کا حق ہے کہ ہم کس طرح نبی کو مانیں۔ اگر اس طرح ہم مانیں گے تو پھر اللہ کا حق بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوگا کہ اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بھیجا، اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور داعی الی اللہ، دعوت دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے کڑھنے والے اور امت کے لیے تڑپنے والے۔ آپ چاہتے تھے ہر بندہ یہ جہنم سے بچ جائے اور ایمان قبول کر لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے، آپ اس کے لیے تڑپتے تھے، آپ اتنے تڑپتے تھے کہ قرآن کریم میں لعلک باخع نفسک علی اللہ یکونوا مومنین، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیجئے، جن کے مقدر میں ہے جو لینا چاہیں گے ان کو ملے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایک آواز ایسی نکلتی تھی جیسے ہانڈی جب پکتی ہے نا، ایک آواز آتی، مرجل کی آواز، ایسی آواز، یعنی آپ کو ایک اضطراب، ایک بے قراری کہ امت ہماری جہنم سے بچ جائے، یہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ نبی کی سیرت یہی پیغام ہے۔ آج بھی جو نبی کی سیرت کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے اور نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، بلا شبہ اللہ نے اسی میں کامیابی رکھا ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں سکون ہے، آخرت کا بھی فلاح، دنیا کا بھی فلاح۔ لیکن جو آدمی نبی کی سیرت کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم جلسہ کر لیں کامیاب ہو گئے، اللہ کے بندے جلسہ ٹھیک ہے، جلسہ کرنا غلط نہیں ہے، نمازیں تو فرض ہے نا۔ کوئی آدمی کسی سیرت کے جلسے میں جا رہا ہے، آپ سیرت کے جلسے میں شرکت کی وجہ سے آپ نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہو۔ ایک نماز کتنا بڑا گناہ ہے، ایک نماز بلا وجہ کوئی قضا کر رہا ہے تو حضرت نے حساب ڈال کے لکھا 2 کروڑ سال تک جہنم میں جلنے کا سبب بنتا ہے۔ اب بتائیے کہ آدمی نمازی چھوڑ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے، اور نماز کے مطابق نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، سیرت کے جلسے میں جانا بھی صحیح ہے، اور سیرت کے جلسے میں اس لیے جانا تاکہ نبی کی سیرت جو آئے سامنے ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ شو، یہ ہنگامہ، یہ تماشے اور یہ سب چیزیں یہ نبی کی سیرت سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے پوری تاریخ موجود ہے، اگر محبت کا پیمانہ یہ ہو کہ جو جشن منانے والا ہو، جو قمقمے لگانے والا ہو، جو جلوس نکالنے والا ہو، جو نعرے لگانے والا ہو، وہی عاشق رسول ہے، تو پھر ہم کہیں گے شاید
شروع کے دنوں میں خیر القرون میں کوئی بھی عاشق رسول نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھنڈے نہیں لگائے، کبھی جلوس نہیں لگایا، کبھی نعرے نہیں لگائے، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ نبی سے محبت ہے، لیکن ان کی زندگی میں نبی کی سیرت تھی، ہر لمحہ نبی کی سیرت کے مطابق عاشق رسول، ان سے بڑا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بات نبی کی شان کی جہاں تک ہے دوستو اور بزرگوں، نبی کی شان ایک بہت ہی گہرا سمندر ہے، اور نبی کی سیرت اتھاہ سمندر ہے، آج تک اس سمندر کوئی پار نہیں کر سکا ہے۔ قلم لوگوں کے ٹوٹ گئے، جب سے نبی آئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تقریر کرنے والے تقریر کر رہے ہیں، سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی بڑی ہر زبان میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں۔ کوئی لکھنے والا بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو کما حقہ بیان کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ ہے جس کی تعریف اللہ کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کی شان اللہ بیان کرنے والا ہے۔ ظاہر اللہ جس کی شان کو بیان کرنے والا ہو، اللہ جس کی تعریف خود کرنے والا ہو، کوئی انسان کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ گئے یا ان سے پوچھا کہ نبی کی سیرت بتائیے، تو آپ نے سنا ہے انہوں نے یہی کہا کان خلقہ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے۔ فرمایا کہ پورا قرآن نبی کی سیرت ہے اور نبی کی شان قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، نبی کی شان تو بہت ہی عرفہ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بالا، بہت ہی اونچا مقام، اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے آقا جو دین لے کر آئے وہ دین تمام ادیان سے افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت تمام شریعتوں سے افضل، ہر چیز افضل۔ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی افضل ہوں گے۔ ہمارے آقا کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ ہم اگر نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی افضل قرار پائیں گے، اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔